وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ایک بہت بڑا اعتراض غیر مقلدین کی طرف سے یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی، یہ معراج خواب میں ہوئی۔ آقا جسم کے ساتھ آسمانی دنیا کی سیر کو نہیں گئے، اور پھر کچھ اعتراضات ایسے کرتے ہیں جو کچھ لوگوں کی عقل میں جاتی ہے کہ واقعی میں اعتراض بجا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آسمان جو ہے خرق و التیام کو قبول نہیں کرتا ہے، آسمان پھٹتا نہیں ہے، آسمان جو ہے کھلتا نہیں ہے، تو سرکار کیسے تشریف لے گئے؟ دوسری بات، کرۂ ناری ایک آگ کا ایسا وادی ہے کہ جہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا ہے، حضور اس وادی سے کیسے گزرے؟ اس طریقے سے اور بھی بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جسم جو ہے ثقیل ہوتا ہے، جس کے اندر کثافت ہوتی ہے، بھاری پن ہوتا ہے، یہ جسم آسمانی سیر کو کیسے جا سکتا ہے؟ یہ عقلی ترازو پر جو ہے یہ بات لوگ کہتے ہیں۔ تو آئیے مختصراً اس کا جواب دوں، اس لیے کہ وقت نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر یہی بات لے لی جائے کہ حضور جسم و جسمانیت کے ساتھ آسمان کی سیر کو نہیں جا سکتے ہیں، اس لیے کہ کرۂ ناری ہے، خرق و التیام کو آسمان قبول نہیں کرتا ہے، جسم میں کثافت ہے، جا نہیں سکتا ہے، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا جائے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے جسم و جسمانیت کے ساتھ جنت میں رہے، اور پھر جب جنت سے اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا تو فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ آدم یعنی زمین کی طرف جاؤ۔ اسی طریقے سے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جسم و جسمانیت کے ساتھ آسمان کی بلندی پر اٹھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم و جسمانیت کے ساتھ آسمان کی بلندیوں پر اٹھایا، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ کہ اللہ نے انہیں آسمان کی بلندیوں پر اٹھایا۔ تو بہرحال ان تمام آیتوں سے بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جسے چاہے اپنے قرب میں بلا لیں۔ اور پھر دوسرا سب سے اہم جواب یہ بھی دینا چاہوں گا کہ پیارے آقا نے نہیں فرمایا کہ میں گیا، شب معراج میں آقا نے کہیں نہیں فرمایا کہ میں گیا، بلکہ آپ دیکھیں حدیث پاک کے الفاظ کہ جہاں عبدی آیا ہی نہیں ہے کہ میرا بندہ آیا، بلکہ رب کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ تو جب لے جانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، تو اب جس طریقے سے وہ لے کر کے جائے اس میں اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب اگر جو لوگ اعتراض کرتے حضور کی ذات پر، تو گویا وہ سرکار کی ذات پر اعتراض نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ کی ذات پر اعتراض کرنے والے ہیں۔ اب آئیے ایک دوسرا سوال یہ ہوا کہ کیا اللہ تعالیٰ کا دیدار پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کہ نہیں کیا؟ غیر مقلدین کا یہ کہنا ہے کہ سرکار نے حضرت جبریل کو دیکھا، رب کا دیدار نہیں کیا۔ تو آئیے کچھ حدیث کریمہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم رآ ربہ مرتین، مرتن ببصرہ و مرتن بفؤادہ۔ اسے روایت کیا ہے طبرانی نے فی الاوسط، طبرانی نے اوسط میں، اسی کے ساتھ مواہب اللدنیہ نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے کہ واقعی میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تبارک و تعالیٰ کو 2 مرتبہ دیکھا۔ کتنی مرتبہ دیکھا؟ 2 مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ اپنی آنکھ سے اور ایک مرتبہ اپنے دل سے۔ اپنے دل سے بھی دیکھا، اپنی آنکھ سے بھی دیکھا۔ اب یہ دل سے دیکھنے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ دل کے دیکھنے کا مسئلہ اس سے پوچھو جس نے سرکار کا دل دیکھا ہو۔ تو حضرت جبریل امی کہتے ہیں کہ جب شق صدر کا واقعہ پیش آیا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پاک کو جب شک کیا گیا، تو حضرت جبریل کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور کے قلب اطہر میں 2 آنکھ ہے جو دیکھتی ہے اور 2 کان ہے جو سنتے ہیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو 2 مرتبہ دیکھا، ماتھے کی آنکھ سے بھی دیکھا اور دل کی آنکھ سے بھی دیکھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رآ محمد ربہ رواہ ابن خزیمہ باسناد قوی، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اس کو ابن خزیمہ نے بھی قوی سند کے ساتھ، مضبوط سند کے ساتھ
روایت کیا ہے، یعنی اس کی سند جو ہے قوی ہے، ضعیف نہیں ہے، جس سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ تو اب یہ ہمارے تائید میں حدیث پاک موجود ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کئی ایک حدیث پاک اور ہیں، لیکن اب آئیے اقوال کی طرف میں بڑھوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہاں سرکار نے اپنے رب کو دیکھا۔ اسے شفا شریف میں روایت کیا گیا جلد اول صفحہ نمبر 120 پر۔ اسی طریقے سے حضرت حسن بصری علیہ رحمہ جو جلیل القدر تابعی ہیں، حضرت حسن بصری علیہ رحمہ قسم کھا کر کہتے تھے، قسم کھاتے تھے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ تو یہ الحمدللہ ہماری تائید میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بھی ملتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن دحیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزاروں خصوصیتیں عطا کی گئی، ان میں سے ایک رویت اور بارگاہ الہی کا قرب ہے۔ ایک رویت یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار اور رب کی بارگاہ میں وہ تشریف لے گئے، یا اسی خصوصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے ایک اعتراض، ہمارے پاس تو دلیل ہے الحمدللہ، اب وہ کس بیس پہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا؟ تو در حقیقت ان کے پاس ایک حدیث پاک ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں جو یہ کہے کہ میرے نبی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا تو گویا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، افترا باندھا۔ تو آئیے حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر افترا کیا۔ اب کون سی دلیل ہے؟ اب کون سی دلیل ہے آپ کے پاس؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب دیا جائے کون سی ایسی دلیل ہمارے پاس ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے دلیل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ تو یہی ہمارے لیے دلیل ہے کہ سرکار خود فرماتے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بڑا نہیں ہے بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بڑا ہے۔ محبت سے بولیں، جواب دیکھیں، حضور کا قول سب سے اعلیٰ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس کے بعد۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھا میں نے، اور حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ نہ دیکھا۔ تو در حقیقت محدثین کے اقوال آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی، وہ آپ کا گمان تھا کہ نہیں دیکھا۔ اس کے ذہن میں آپ کو بٹھانے کے لیے ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ ہمارے موسیٰ بھائی نے کہا کہ مولانا صاحب نے کھانا نہیں کھایا۔ انہوں نے کیا کہا؟ کھانا نہیں کھایا، اور میں کہہ رہا ہوں نہیں میں نے کھایا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے وہ اپنے اس گمان کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کھایا تو کھایا ہوں، جبھی تو کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے ذہن کو قریب کریے، آپ کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو ہے ان کی اپنی رائے ہے، اور حضرت ابن عباس، حضرت انس بن مالک اور حضرت حسن بصری اور دیگر صحابہ کرام وہ بزرگان دین کے اقوال موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے کیا۔ اب آئیے ایک دوسری بات اور جو قاعدہ اصول ہے اس کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث پاک ہے وہ منفی ہے۔ کیا ہے؟ وہ منفی ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث پاک ہے وہ مثبت ہے۔ اب قاعدہ قانون یہ ہے کہ جب دو چیزیں جمع ہو، مثبت بھی ہو منفی بھی ہو، کیا ہو؟ مثبت منفی سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک حدیث پاک سے یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ میں نے یہ کیا، دوسری حدیث پاک یا کسی کا قول میں نے یہ نہیں کیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نہیں سرکار نے نہیں دیکھا، اور آقا فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا۔ تو ایک قول ہے وہ مثبت ہے، تو مثبت قول کو لیا جائے گا اور منفی قول کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یعنی یہاں پر جب مثبت و اس بات کا ٹکراؤ ہو تو مثبت کو لیا جاتا ہے، نفی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ قواعد اور اصول کی بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا۔ اس پر الحمدللہ کئی ایک حوالے اور بھی موجود ہیں۔ بس یہ جانیں کہ پیارے آقا شب معراج میں تشریف لے گئے اور دنا فتدلہ فکانا قاب قوسین ودنا کی جو منزل ہے، پیارے آقا اس منزل پر پہنچے اور اپنے رب کا دیدار کیا، اور پھر وہاں سے کیا تحفہ لے کر آئے؟ نماز۔ کیا تحفہ لے کر آئے؟ آقا معراج میں تشریف لے گئے اور امتیوں کی بھی معراج کے لیے تحفہ لے کر کے آئے۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ الحمدللہ ہم نماز پڑھیں گویا ہماری معراج ہو رہی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گویا ہم اپنے رب سے کلام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بھی ہمیں عطا فرمایا ہے، لیکن وہ دن کب آئے گا کہ جب ہم 5 وقتہ نمازوں کے پابند بن جائیں گے، ساتھ ہی ساتھ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کے عادی بن جائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اب سے مکمل ہمیں معراج جسے آقا نے ہمارے لیے ہمیں تحفہ عنایت فرمایا ہے، الصلاۃ معراج المومن، انشاءاللہ اس پر ہم سختی کے ساتھ نماز کی پابندی بھی کریں گے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں گے۔ درود پاک سنائیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔